اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ اب آپ دیکھیں یہاں پہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہ اس موقع پر پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس آ رہے تھے، اور بطن نخلا میں جو ہے کچھ جنوں کا گروہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے دوران قرآن پڑھ رہے تھے تو آپ کو قرآن میں بذریعے وحی بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ کی ایک جگہ پہ تو ناقدری کی گئی، جہاں پہ آپ اتنے اخلاص اور محبت کے ساتھ بہترین پیغام دینے کے لیے گئے تو انہوں نے اتنا برا سلوک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کتنی تکلیف محسوس کی ہوگی نا، کتنے دل شکستہ ہوئے ہوں گے، لیکن آپ نے بددعا نہیں کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بہترین قدردانی کی کہ بعض دفعہ جس کے لیے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہاں سے نہیں رسپانس آتا بلکہ نیگیٹو رسپانس آتا ہے، لیکن اصل قدردانی کرنے والی ذات اللہ کی ہے جس کی خاطر وہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعے وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ جنوں کے ایک گروہ نے یہ کلام سنا ہے۔ تو جن کو خود بلایا جا رہا تھا، بتایا جا رہا تھا، جن کو پیغام ڈائریکٹلی پہنچایا جا رہا تھا، انہوں نے کیا معاملہ کیا؟ اور ادھر جنہوں نے جو گزر رہے تھے انہوں نے سنا تو انہوں نے کتنا بہترین انداز میں اس کلام کو نہ صرف سنا بلکہ اس کے آنے کا مقصد بھی سمجھ گئے، اور پھر آگے جا کے خبردار کرنے والے بھی بن گئے۔ تو اس کام میں برکت یہ سراسر اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ تو کبھی دل شکستہ نہ ہوا کرے کہ کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں مانتا۔ ہمارا کام ہے کرتے جانا، اس رب کا کام ہے ان برکتوں کے دروازے کھولنا، اور وہ کہاں سے آتی ہیں اور کس بندے کے ذریعے آتی ہیں وہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن کوشش اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دیتے۔ وہ رجل یسعی سورہ یاسین میں جو ہم نے پڑھا، اب وہ تو ادھر پاس نہیں تھا جس بستی میں 3 رسول بھیجے گئے تھے، تو کہاں 3 رسولوں کو ان کی تکذیب کی گئی، لیکن دور سے ایک شخص نے سنا اور وہ آیا اور وہ کس طرح اپنا کام کر گیا۔ تو ہمارا کام ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ جتنا اخلاص ہوگا، جتنی محبت ہوگی، جتنے درجے کی قربانی ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے اس میں برکت ڈالنا۔ لیکن وہ برکت بعض دفعہ اس جگہ سے نہیں آتی جہاں پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے، جہاں سے ہمیں لگتا ہے کہ اصل برکت یہ ہے، اس کا برکتوں سے نوازنے کا انداز مختلف ہے۔ تو یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں۔ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں تم قرآن پڑھ رہے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا انصتو، خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹے۔ انہوں نے جا کر کہا، اچھا یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی لمبے چوڑے کوئی سال کے کورسز نہیں کیے ہوئے تھے، یا ان کو کسی نے تربیت نہیں دی ہوئی تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قرآن ہے، اس کا ایک ادب ہے، اس کو خاموشی سے سنا جائے، جب اس کو سنایا جا رہا ہو تو بات نہیں کرنی ہے، خاموشی سے سننا ہے، ایکٹیو لسننگ کرنی ہے۔ لیکن ان کو پہلی گو میں یہ بات سمجھ آ گئی اور انہوں نے سب کو خاموش کرایا، انصتو۔ تو قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے کہ جب یہ پڑھا پڑھایا جا رہا ہو تو خاموش ہو جائیں اور ایکٹیو لسننگ کی جائے۔ اور ایکٹیو لسننگ کیا ہوتی ہے کہ انسان کے فوراً پھر وہ دل پہ، یا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جتنا آپ اچھا سن رہے ہوتے ہیں نا، آپ اتنا اچھا ریسیو کر رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی اچھا وہ دل کے اندر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ آپ ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے، جس دن آپ نے بہت اچھے سے اس کو سنا ہوتا ہے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جس دن آپ نے جسٹ سنا ہوتا ہے، کچھ سنا کچھ نہیں سنا، کچھ بیچ میں بات کر لی، کچھ ادھر ادھر ڈسٹریکٹ ہو گئے، وہ اثر اور وہ امپیکٹ نہیں آتا۔ اور آپ دیکھیں کہ پھر ایکٹیو لسننگ کا فائدہ کیا ہوا کہ ان کو قرآن کا مقصد بھی سمجھ آ گیا، اور پھر فوراً وہ اپنے کام بھی لگ گئے، انہوں نے جا کے آگے بھی لوگوں تک اس پیغام کو پہنچایا۔ انہوں نے جا کر کہا، اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچا دے گا۔ اور جو کوئی اللہ کے دائی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بل بوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، اور نہ اس کے کوئی ایسے حامی و سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔
تو یہ تھا یہ واقعہ کہ کس طریقے سے جنوں نے اس کلام کو نہ صرف سنا بلکہ اس کا مقصد بھی سمجھا اور اس کو آگے جا کے خبردار کرنے والے بن گئے، اور انہوں نے آگے بھی اس پیغام کو پہنچایا. سو بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب. تو جتنا ادب کسی بھی چیز کا ہوگا اتنا ہی ہم اس چیز سے فائدہ لے سکتے ہیں. ادب کے بغیر جو بھی چیز لی جائے وہ بے روح ہوتی ہے، اس میں کوئی روح نہیں ہوتی.